بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوسطها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وبركاتهم، آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. محترم سامعین کرام، علماء کرام اور محترمات سامعات، آج یہاں جامع محمدیہ میں تکمیل بخاری شریف کے سلسلے میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے کہ آج ان بچوں نے 6 اور 8 سال کی محنت شاقہ کے بعد آج ان کی دستار بندی ہو رہی ہے، آج آخری سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ آج یہ ایک مستند عالم بن رہے ہیں اور ان کو ایک سلسلہ ذہبیہ میں
سنہری کڑیوں میں ان کو یہ مقام دیا جا رہا ہے، اور ان کی سند ان سے لے کر اور ان کے استاد سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملائی جائے گی۔ دو چیزیں ہماری بنیاد ہیں، سب سے پہلے ایک قرآن ہے اور دوسری سنت ہے۔ قرآن اگر قال ہے تو نبی اس کا حال ہے، قرآن اگر اجمال ہے تو نبی اس کی تفصیل ہے، قرآن اگر متن ہے تو نبی اس کی شرح ہے۔ تو آج یہ آخری حدیث پڑھائی جا رہی ہے، اور جتنے بھی طلبہ ہیں اور طالبات ہیں ماشاءاللہ اب تو علم میں اپنے اساتذہ کے برابر ہو گئے کہ انہوں نے پورا علوم نبوت اپنے سینوں میں سجا لیا ہے اور اسے اپنے سینوں میں اس کو پرو لیا۔ تو یہ کتاب جو بخاری شریف ہے یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، امت کا اجماع ہے کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ قرآن کریم کے بعد جو صحیح کتاب ہے وہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری نے لاکھوں حدیثیں چھانٹی ہیں اور لاکھوں حدیثوں کے وہ حافظ تھے، امیر المومنین فی الحدیث تھے، اور ان سب کو چھان پھٹک کر کے 7275 حدیثوں کو اپنی صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے۔ یہ مع مقررات کے ہیں، اور اگر حسب مقرر کر دیا جائے تو یہ 4000 حدیثیں بنتی ہیں۔ تو یہ جو دستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انہوں نے اکٹھا کیا ہے، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ سب سے صحیح ترین اور سب سے زیادہ جو ہے اس میں جو روایتیں آئی ہیں، اور اس میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، کوئی اس قسم کی روایت نہیں ہے کہ جو مجروح۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں پیدا ہوئے، ابھی کتاب پڑھی گئی ہے، اور اس میں ہمارے ایک واضح ساتھی نے پڑھا ہے کہ ان کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، اور یہ جوفی بخاری ہے۔ تو یہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بخارا کے قریب محمدیین کے قبرستان میں محفوظ ہے۔ وہاں جتنے محدث یا مفسر مدفون ہیں ان کا نام محمد ہے، یعنی غیر محمد کوئی بھی اس قبرستان میں مدفون نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی، اور سب سے پہلے اس میں انہوں نے آپ حضرات کو جو طلبہ ہیں یا طالبات ہیں، آپ کو معلوم ہے اور علماء کو بھی معلوم ہے کہ باقی محدثین سے امام بخاری رحمہ اللہ کا انداز مختلف ہے۔ باقیوں نے کتاب الوضو سے کتاب کو شروع کیا، طہارت سے شروع کیا، لیکن امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کو وحی سے شروع کیا۔
جو پہلی حدیث لائے ہیں، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی ابتدا کب ہوئی۔ اور ان کا طریق اور محدثین سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ ہر حدیث کے نقل کرنے سے پہلے انہوں نے ترجمۃ الباب لکھی، پہلے قرآن کی آیت جو مدعا ہے اور حدیث جو ہے وہ اس کی دلیل ہے۔ تو جب بھی کوئی بات مانا تو اس پہ پہلے آپ نے ترجمۃ الباب لکھا اور اس کے بعد حدیث کو نقل کیا، اور یہاں بدء الوحی ہے پہلے، پھر کتاب الایمان ہے، اور اسی طرح پھر دیگر جتنے بھی ہیں آپ نے ابواب باندھے ہیں۔ لیکن باقیوں سے یہ ان کا منفرد انداز ہے کہ پہلے بدء الوحی سے وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اس سے ابتدا کی ہے۔ یہ جو علم وحی ہے یا علوم نبوت ہے یہ اصل ہے، اور باقی جتنے علوم ہیں ان کا وہ مقام نہیں ہے جو کہ وحی کا ہے۔ تو اس لیے وحی سے انہوں نے شروع کیا، اور آخر میں انہوں نے یہ کتاب التوحید پہ اس کو ختم کیا ہے۔ اور پہلی جو حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت مبدا ہے، نیت منشا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنی کتاب کو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو شروع کیا ہے، اور دیگر اس میں امام بخاری نے وحی سے شروع کیا، اور وحی کی دو قسمیں ہیں، آپ حضرات نے وہ بھی پڑھی ہیں کہ ایک وحی مطلوب ہے اور ایک غیر مطلوب ہے۔ وحی مطلوب وہ ہے یعنی جو تلاوت کی جاتی ہو، یعنی قرآن مجید، اس کے الفاظ بھی اللہ پاک کی طرف سے اور اس کے معانی بھی اللہ پاک کی طرف سے۔ اور غیر مطلوب جو ہے وہ وہی ہے کہ جس میں مضمون اللہ کی طرف سے ہے لیکن الفاظ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ آج یہ اہل قرآن، اہل حدیث جی اس قسم کے یہ جو نعرے لگ رہے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا الحاد اور زندقہ ہے۔ ہر دور میں یہ لوگ آئے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ تو قرآن کی تفسیر ہی تو میرے محترم دوستو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جتنے بھی پہلے لوگ آئے قرآن کریم کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، حدیث پہ بھی اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ انٹرنیٹ پہ پچھلے سالوں میں الفرقان الحق کے نام سے سروش ایک یہودی ہے امریکہ کا، اس نے قرآن اور پھر سورتوں کے نام بھی اس نے مختلف رکھے اور انٹرنیٹ پہ یہ قرآن چلا ہے، جیسے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ، اس میں بہت سی اس قسم کی غلطیاں کی۔ اور پھر یہ الفرقان الحق جو سروش ایک یہودی نے لکھا، یہ انٹرنیٹ پہ بھی اور پھر فلسطین میں، غزہ میں، بیت المقدس میں ٹرک بھر بھر کے لے گئے اور بچوں کو کہا کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ بڑے خوبصورت لکھے ہوئے ہیں، تم یہ قرآن کریم لے جاؤ اور اس کو تم پڑھو۔ وہ عرب ہیں، آزاد ہیں، لبرل ٹائپ کے ہیں، نماز روزے کے بھی اکثریت وہاں پابند نہیں ہے، انہوں نے دیکھا تو اس میں پھینک اسی ٹرک کی طرف۔ یہ جو لوگ یہودی
بانٹ رہے تھے یا کرسچن بانٹ رہے تھے، کہنے لگے نہیں یہ تمہارا قرآن ہوگا، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے، اللہ کا قرآن نہیں۔ تو اللہ رب العزت اس کی خود حفاظت کرنے والے، اس قرآن کی، اس کی صورتوں کی، اس کی شکل کی، اس کی مد کی، اور اس کی ابتدا کی، اور اس کے آخر کی، اور اسی طرح اس کی صورتوں کی، اس کی آیتوں کی، اس کے حروف کی، اللہ نے فرما رکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وہ بھی لوگ قرآن میں بھی کیا گیا، ختم پوری کیا گیا۔ مسلمہ کذاب ہے، اس نے بھی دھوکہ دیا، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، عنق طویل، خرطوم طویل، اس قسم کے انہوں نے کہا یہ کیا ہے، اور یہ بھی ہوا کسی نے جا کے کہا مسلمہ کذاب تھے، عرب تھا، موجودہ ریاض کا نائب کا رہنے والا تھا، کہ حضور اکرم پہ وحی آئی وسمائے ذات البروج، اللہ نے آسمان کو برجوں میں، اس نے کہا یہ کوئی بڑی بات ہے، وَلِلنِّسَاءِ فُرُوجٌ، یہ عقل اللہ مار، عورتوں کی شرمگاہوں کا ذکر کر دیا۔ تو اس قسم کی ہو بھی رہی ہے۔ ہارون الرشید یہ اسلامی عباسی خلیفہ گزرے ہیں، ان کا ایک سیکرٹری، ان کا ایک مشیر عیسائی تھا، کرسچن تھا، اور بڑی عجیب عجیب باتیں بتلاتا، سائنس کا بڑا ماہر تھا، فلکیات کا وہ بڑا ماہر تھا۔ ہارون الرشید نے ایک دن اسے کہا کہ یار تم ایسے مشورے دیتے ہو، جنگی مشورے، سیاسی مشورے، جن میں میں چل کے کامیاب ہوتا ہوں، بڑی خوبیاں ہیں تم میں، تم کافر بنو گے، مسلمان ہو جاؤ۔ اب گن بھی تھا، تعلق بھی تھا، اس نے کہا مجھے سوچنے کے لیے 3 مہینے دے دو۔ کہا ٹھیک ہے، 3 مہینے دے دیے۔ اس نے کیا کیا، گھر میں گیا، توریت لکھنی شروع کر دی۔ اس وقت تو قلمی نسخے ہوتے تھے، پریس تو نہیں ہوتا تھا، کوئی 15-20 وہ بنا کے یہودیوں کی عبادت گاہ میں، معبد میں چلا گیا، اور وہاں کھڑے ہو کے جو طلبہ باہر نکلے، اور جو ان کا ربی جو باہر نکلا، ربی صاحب یہ لے لو، یہ توریت کی نسخے ان کو پڑھو، اور میرے باپ دادا یہ ایصال ثواب کے لیے ہیں، اللہ ان کو ثواب دے گا اور آپ کتاب پڑھیں گے۔ اس نے رکھ لیے، دیکھا آگے 2-3 دن بعد وہی لوگ پڑھ رہے ہیں، کھولی بھی ہے، توریت پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی یہ بھی 2 نمبر ہے۔ دوسرے دن پھر کچھ دنوں کے بعد انجیل لکھی، اور انجیل کے نسخے لے کے وہ گرجا میں پہنچا، اور کہنے لگا چرچ والوں کو کہ یہ میں نے ہدیہ کیے ہیں، یہ رکھ لیں، یہ طلبہ کو پڑھائیں، خود پڑھیں، اور میرے ابا کے لیے دعا کر دینا۔ اس نے بھی رکھ لیا۔ دوسرے تیسرے دن آیا، وہ جتنی انجیل کی کتابیں لکھی ہوئی تھی لوگ پڑھ رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس نے قرآن لکھا، اس میں بھی گڑبڑ۔ حضرت تھانوی نے ایک واقعہ لکھا کہ ایسی گڑبڑ، وہ کہتے ہیں جلد ساز تھا، جلد بنانے والا، اس کو ایک بیماری تھی، کوئی کتاب لا کے دیتا تو اس پہ وہ اپنا قلم چلاتا، کوئی کاٹ دیتا، کوئی پھڑا دیتا۔ تو ایک اس کا واقف تھا، اس نے کہا یار میں یہ جلد کے لیے آپ کو کتابیں دے رہا ہوں، قرآن شریف ہے، اس پہ کچھ نہ لکھنا، گڑبڑی نہ کرنا، بڑا گناہ ہوتا۔ اس نے کہا نہیں میں تو آپ کی کتابوں کو ہاتھ نہیں ہوں، لیکن اس کو خارج تھی، کچھ نہ کچھ کرتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ آدمی جو تھا، تو جہاں قرآن میں وہ فرعون کا نام تھا کاٹ کے اس کا لکھ دیا، جہاں شیطان کا نام تھا اس کے باپ کا لکھ دیا، یا اس کے عزیز و اقارب کے نام کاٹ دیا، باقی قرآن صحیح ہے۔ تو اس نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا بس کیا کیا ہے؟ جب اس نے کہا گڑبڑ تو کی ہے، اس نے کہا نہیں قسم سے کوئی نہیں کی، کہا نہیں کوئی گڑبڑ کی، تمہیں تو خارج ہے۔ اس نے کہا نہیں جہاں شیطان کا نام تھا تمہارے باپ کا نام لکھ دیا ہے، اور جہاں وہ دوسرا تھا فرعون کا نام، تیرا نام لکھ دیا ہے۔ تو یہ انہوں نے حکایت لکھی ہے۔ تو باہر گئے، اس نے بھی کوئی گڑبڑ کی قرآن کریم، ایسی تھی وہ کچھ
نام ادھر ادھر کیے ہوں گے، وہ لے کے آیا ایک مکتب میں، ایک مسجد میں، اس زمانے میں عباسی دور میں، کہنے لگا یہ قرآن کریم ہے، یہ ہدیہ کرنے آیا ہوں، یہ مدرسے والے، مسجد والے نمازی پڑھ رہے ہیں، میرے ابا کے لیے دعا کرتے ہیں، قبول فرمانے۔ وہ ایک طالب علم، اس نے کہا نہیں بھائی، وہ یہ ہمارا قرآن نہیں ہے، لے جاؤ۔ اب وہاں بھی وہ البسایا اور پتہ نہیں کیا صورتیں اس سروش نے الفرقان الحق میں لکھی ہیں، تو عام آدمیوں نے اسے قبول نہیں کیا، تو ہو گیا تو کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا کیوں مسلمان ہو گئے، کیا تحقیق کی ہے، کیا سوچ و بچار کیا ہے تم نے؟ اس نے کہا پوچھے، کہا نہیں بتلاؤ گے۔ اس نے پھر یہ سارا واقعہ سنایا اور قرآن کی حقانیت کہ اس کو وہاں مسجد والوں نے، مسلمانوں نے قبول نہیں کیا، اور انجیل کو بھی جس میں تحریف کی گئی، اور اسی طرح توریت جس میں تحریف کی گئی، اس کو لوگوں نے قبول کیا ہے، لیکن قرآن کریم کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ اس لیے میرا یہ عقیدہ بن گیا کہ قرآن کریم جو ہے یہ منزل من اللہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ تو دنیا میں یہ تو کوششیں ہوتی رہتی ہیں، حدیث کے خلاف بھی سازشیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہر دور میں ہوتی ہیں۔ آج بھی بعض لوگ بڑے محقق بنے، تحقیق ہو رہی ہے سوشل میڈیا، ہمارے لوگ سنتے ہیں جی، وہ جن کو عبارت پڑھنے نہیں آتی، اردو کتابوں سے یا انگلش کی کتابوں سے جو مصری علماء نے لکھی ہیں جی، تو یہ پہلے بھی تھا، لیکن یہ فتنے ختم ہو گئے۔ پہلے معتزلہ تھے، پہلے جہمیہ تھے، کرامیہ تھے، مرجئہ تھے، یہی تو وہ لوگ تھے جو عقلیات کے گھوڑے چلائے۔ تو آج بھی یہ ختم ہو جائے۔ ہمارے اس ہندوستان میں جو بوڑھے بیٹھے ہوں گے پتہ ہوگا، ہمارا دور بھی بات کا ہے، ایک خاصار تنظیم چلی، اس نے پہلی کتاب لکھی تھی مولوی کا مذہب غلط، بڑا فاضل آدمی تھا، اور وہ میتھمیٹکس کا بڑا ماہر تھا، پنجاب پشاور یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا، کانگریس کو، جمعیت علماء ہند کو، دیگر جماعتوں کو فیل کر دیا تھا۔ اس کے لوگ بیلچہ لے کے، خاکی وردی پہن کے وہ چلتے تھے، ہزاروں لوگ اس کے ساتھ چلتے تھے، اور وہ حدیث کا منکر تھا۔ آج اسرا میں اس کی قبر ہے، تو پورے ہندوستان میں علماء بھی اسے گھبراتے تھے۔ وہ 313 لے کے گیا، سکندر حیات یہاں کے تھے، وہ متحدہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، گھیراؤ کیا کہ آپ چھوڑ دیں، اس نے کہا 313 کو اڑا دو۔ آج ان کا نام نہیں ہے، اگر دو چار نہیں ہوں گے ٹانگے کی سواری۔ یہ فتنے آتے ہیں، یہ برسات کے کیڑے اس طرح نکلتے رہتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی معتزلہ کا دور تھا، مرجئہ کا دور تھا، اور اسی طرح دیگر جو نظریات تھے وہ سارے ختم ہو گئے، خاکساروں کا دور بھی ختم ہو گیا، پرویز کا دور منکر حدیث کا، میں نے خود اس کو دیکھا ہے، پینٹ پہنی ہوتی تھی اور ادھر لڑکیاں ادھر مرد بیٹھتے تھے گلبرگ لاہور میں۔ پرویزیت کا بھی فتنہ ختم ہو گیا، اب نئے نئے اور آ رہے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندقن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو اللہ نے جہاں قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، وہاں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی میرے محترم دوستو حفاظت ہو رہی ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں اختصاراً جی، اور آگے اس پہ بحث کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جامع معنی انداز میں اس کو ختم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے اساتذہ کرام جنہوں نے آپ حضرات کو پڑھایا، یا وہاں بنات میں بھی اور بنین دونوں میں
میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے فاضل ساتھی حضرت مولانا مفتی عبدالکریم صاحب دامت فیض العالیہ، اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا تاج محمود صاحب دامت فیض العالیہ، حضرت مولانا سید حبیب شاہ صاحب حفظ اللہ ورعا، اسی طرح مولانا عطا الرحمن صاحب، مولانا محفوظ الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر اساتذہ احادیث، پتہ نہیں میں بھول مجھے زیادہ ہو جاتی ہے، کوئی بھول نہ جائے، جنہوں نے آپ حضرات کو پڑھایا۔ اللہ رب العزت ان مفتی نور جمال صاحب جی، تو اللہ رب العزت ان کو مزید استقامت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور یہ سارے طلباء ان کے اشتہار ہیں، یہ سارے ان کے اشتہار ہیں، انشاءاللہ یہ جہاں بھی جائیں گے دین کا علم بلند کریں گے، اپنے استادوں کی دعائیں لیں گے، ان سے رابطہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، اور آپ حضرات کو ترقیاں نصیب فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو ارشاد ہے، وہ تو عام لوگوں پہ کہ وہ تو عالم بنو اور متعلماً یا طالب علم بنو جی، اور مستمعان یا ان کو سننے والے بنو، اور محباً یا ان سے محبت کرنے والے بنو، فَلَا تُكُنِ الْخَامِسِ، وہ پانچ میں نہ بنو، فتوہلک ہلاک کر دیا جاؤ گے۔ تو جو علماء سے محبت کرتے ہیں، طلباء سے محبت کرتے ہیں، ان کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو اس طرح نامراد نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العزت ان کو دین اور دنیا میں کامیابیاں نصیب فرماتا ہے، اور جو علماء کی مخالفت کرتے ہیں اللہ پاک دنیا میں بھی ان کو ذلیل کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی۔ یہاں سکندر مرزا تھا، کہنے لگا چاندی کی کشتی بناؤں گا اور ان سب مولویوں کو، ہیں جی، وہ کہتا تھا کہ ان سب مولویوں کو سمندر روز کروں گا، اور شراب بہت پیتا تھا، کہتا تھا مجھ میں طاقت ہے، میرے بازوؤں میں شراب بھری ہوئی ہے۔ تو پھر لندن کے ہوٹلوں میں ٹومیٹو پوٹیٹو، ٹماٹر اور پیاز کاٹتے ہوئے مرا ہے، اور اس کی لاش کا بھی پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو یہ اہل اللہ کی مخالفت کرنے والے، مدارس کی مخالفت کرنے والے ہیں، تو اللہ انہیں تباہ و برباد کرتا ہے۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور ان کا کیا کہیں راحت کا بھی پتہ نہیں، قبروں کا بھی نہیں پتہ، یہ دوسروں کا کیا ہے جی، جو ڈکٹیٹر آئے، اس قسم کے لوگ آئے اور اسلام کے خلاف، مساجد اور مدارس کے خلاف انہوں نے کیا، سب ختم ہے، مدرسہ باقی ہے، مولوی باقی ہے، منبر باقی ہے، محراب باقی ہے، یہ اسلام کی نرسریاں باقی ہیں، جہاں سے محدث، جہاں سے مفسر، جہاں سے فقیہ، جہاں سے حافظ، جہاں سے قاری، جہاں سے مجاہد بن کے نکل رہے ہیں، اور نکلتے رہیں گے، اور کیا ہے نکلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یہ آخری حدیث ہے، ابتدا کس سے ہوئی؟ بدلوائی سے، نیت سے، پھر آخر کس میں؟ کتاب التوحید میں۔ یہ ان میں مسائل توحید ہیں، اور یہ اس میں کیا ہے؟ وزن اعمال ہے۔ تو دعا یہ کرو، خلاصہ کیا ہے اس بخاری شریف کے پڑھنے کا، علوم نبوت کے پڑھنے کا، کہ اللہ قیامت کے دن ہمارے نیک اعمال کے پڑھنے کو بھاری فرما دے، بس یہ خلاصہ ہے۔ تو باب قول اللہ یہ، اور یہ ارشاد باری تعالی ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم موازین کو، اوزان کو رکھیں گے عدل پہ قیامت میں، یعنی قیامت کے دن ہم اوزانوں کو کیا ہے؟ عدل پر رکھیں گے۔ یہ قرآن کریم سے ترجمۃ الباب ہے، اور آگے امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور یہ کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تو لے جائیں گے، کیونکہ اس وقت ایک بڑا فتنہ، جیسے آج فتنے ہیں، منکر حدیث آدمی ہیں، منکر صحابہ ہیں، اور نئی نئی چیزیں پیش کر رہے ہیں، تو
اس وقت بھی معتزلہ تھے، عقلیات پہ چلنے والے تھے، جہمیہ تھے، کرامیہ تھے، مرجیہ تھے اور دیگر باطل فرقے تھے جو اب ایک نئے انداز میں آ رہے ہیں۔ وہی ہیں، صرف یہ ہے لیبل بدل گیا ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، کہ اعمال کیسے، وہ تو زبان سے نکلا قول تلفظ ہو گیا نا، اس کو کون تول سکتا ہے؟ مادی اشیاء تو تولی جا سکتی ہے، اجسام تو علماء نے اس وقت بھی جواب دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اعمال اجسام بن جائیں گے، جوارح تو لے جائیں گے، جی تو انہوں نے کہا یہ اجسام بنیں گے اور اس طرح ہوگا، لیکن آج موجودہ سائنس نے اس کو ثابت کر دیا۔ یہ وہ کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو انہوں نے جوارح کی مثال دی اور انہوں نے اجسام کی مثال دی کہ یہ اجسام بن جائیں گے۔ اس وقت کو یہ چیز نہیں تھی، موجودہ سائنس نہیں تھی، لیکن اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان 1000 سال فلاسفروں میں چنین و چنا رہی، اور نبی کی بات جہاں تھی وہی رہی، حضور کی بات جہاں تھی۔ تو فرمایا وَأَنَّ عَمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ يُوزَنُ۔ امام بخاری فرما رہے ہیں، معتزلہ پہ رد کر رہے ہیں، جہمیہ، کرامیہ، مرجیہ یا جتنے بھی باطل فرقے تھے ان پہ کیا ہے رد کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اولاد آدم کے اعمال کو تولا جائے گا، ترازو پہ اس کو کیا ہے تولا جائے گا۔ تو آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے، بخار تولا جاتا ہے، موسم تولا جاتا ہے، گاڑی میں اگر آپ ٹائروں میں ہوا بھرتے ہیں، وہ آگے استاد جی کتنی 3 کرا یا 18، موسم بھی تولا جاتا ہے۔ یہ تحت صفر ہے، جی آج 45 پہ ہے، آج 50 پہ ہے، ہوا تولی جاتی ہے، موسم تولا جاتا ہے، بخار تھرمامیٹر سے تولا جاتا ہے، ہر چیز تولی جاتی ہے۔ اور گاڑی چلتی ہے 80 پہ، 100 پہ، 120 پہ کیوں کرتی، پیچھے کرو، رفتار بھی تولی جاتی ہے۔ تو اعمال بھی کیا ہے تولے جائیں گے، قرآن بھی تولا جائے گا، ذکر بھی تولا جائے گا، صدقات بھی تولے جائیں گے، اور اسی طرح جتنے اقوال ہیں وہ اعمال ہیں وہ سارے کے سارے تولے جائیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ آج سائنس بھی ہم کہتے ہیں، ہم نہیں روکتے سائنس، ہم کہتے ہیں پڑھو، اشیاء میں غور کرو، لیکن اشیاء میں غور کرنے کے بعد خالق اشیاء کی طرف لوٹو۔ کفر کی سائنس ہمیں اشیاء میں پھنسا دیتی ہے، اور اکبر کہتا ہے تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے جہازوں پہ اڑو اور چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ۔ تو اس میں تو کوئی بنا، آج سائنس اسی اسلام کو ثابت کر رہی ہے۔ آج جو کہا گیا نبی پاک صاحب نغدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت کر۔ آگے امام بخاری اس پہ تابعین کے اقوال لاتے ہیں، اور سید التابعین مجاہد وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، کہ یہ قسطاس بمعنی عدل ہے رومی زبان میں، یورپین زبان میں، قسطاس بمعنی عدل کیا ہے رومی زبان میں۔ تو اب اس پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ادھر کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عربیہ، قرآن کو عربی زبان میں، پھر عجمی زبان اس میں شامل کی، اور یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسلوب قرآنی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مختلف زبانوں میں کیا ہے استعمال ہوتی ہیں، جیسے صابون کا لفظ ہے، عربی میں صابون، پرشین فارسی میں صابون، پشتو میں، ہندکو میں، سرائکی میں اور دیگر زبانوں میں صابون کو صابون ہی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی بھی بہت سی چیز، تندور ہے، عربی میں بھی تندور ہے،
بعض یورپی زبانوں میں بھی تندور کہتے ہیں اور اسی طرح پنجابی میں بھی کہتے ہیں. تو یہ توافق اللغات ہے. تو اس میں یہ کوئی فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں. تو انہوں نے یہ ذکر کر دیا کہ یہاں انہوں نے فرمایا کہ القسطاس العدل بالرومیہ، یہ قسطاس بمعنی عدل رومی زبان میں بولا گیا اور عربی میں بھی بولا گیا ہے دیگر اور زبانوں میں. اور آگے فرماتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، یہ قسط مصدر ہے مقسط کی، وَهُوَ الْعَادِلُ، اور یہ بمعنی کس کے ہے؟ عادل کی. قسط مصدر ہے مقسط کی. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ ثلاثی مجرد سے ہو اور باب افعال سے تو یہ عادل کے معنی میں ہے. اور بعض علماء نے وَمَا الْقَاسِدُ وَهُوَ جَائِلٌ، اور جو قاصد کا لفظ ہے جی اور یہ اس معنی میں ہے ظالم کے معنی میں. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر قسط کیا ہے یہ قسط جو ہے یہ مقصور آئے تو یہ کیا ہے بمعنی عادل کے ہے، یا اس پہ کیا ہے مقصور ہو بمعنی اس کے ہے، اور اگر اس پہ فتح آئے تو یہ معنی نہیں جائے کی ہے. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَمَا الْقَاسِطُ تو وَهُوَ الْجَائِرُ، اور اگر یہ قاصد آئے تو یہ بمعنی جائے کے ہے. تو یہاں یہ کہا کہ اگر فا کلمہ اس کا مقصور ہو تو کیا ہے اس معنی میں آئے گی عادل کے، اور اگر فا کلمہ اس کا مفتوح ہو تو یہ بمعنی ظالم کے آئے گی. یہ تحقیق تھی سید التابعین حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ، اور اس پہ علماء نے آگے ابھی ہمارے ساتھی نے پڑھا وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِي وَبِهِ حَدَّثَنَا. یہ جب ایک ساتھی پڑھتا ہے جب سند کو متصل کرتے ہیں تو وہاں یہ پڑھا گیا وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا. یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حدثنا یعنی سمعنا میں نے سنا ہے، جس سے احمد بن اشکاب سے قال حدثنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے محمد بن فضیل سے عن عمارة بن القعقاع، اور انہوں نے بیان کیا عمارہ بن قعقاع سے عن ابی زرع، اور انہوں نے ابی زرع سے، اور انہوں نے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو ایسے کلمات جو کیا ہیں بہت پسند ہیں کس کو؟ الرحمن، رحمان کو، رحم کرنے والے کو. خفیفتان علی اللسان، جو زبان پہ تو بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ بھی پڑھ لیں، تمام حضرات بھی پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کے پاک ہے اللہ، تو اپنی تعریف کے ساتھ، اور پاک ہے اللہ آپ بڑے ہیں. تو آج ہم نے یہ آخری حدیث جو ہے بخاری شریف کی یہ پڑھی ہے. تو امام بخاری کے درس بخاری جو آپ نے حاصل کیا، اور آپ نے اپنے استاد سے لے کر کہ یہ میں نے اپنے استاد سے سنا، میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا، اور وہاں سے یہ سند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. تو آج آپ کو سند اور اس کی مرادات جو ہیں وہ بھی کیا ہے مل گئی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کا قلب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ متصل ہو گیا، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے دنیا میں کسی اور مذہب میں، کسی اور دین میں یہ چیز نہیں ہے. تو ایک تو درس بخاری ہے، دوسرا ثمرات بخاری کیا ہے.
ثمرات بخاری ہے کہ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اکابر کا ایک طریق تھا کہ جب بھی بخاری کا ختم ہوتا، دیوبند میں ہوتا، جہاں کہیں بھی ہوتا، تو لوگ اکٹھے ہو جاتے، اس طرح اجتماع کی صورت بن جاتی اور پھر وہاں دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور بخاری کے ختم کی دعائیں بہت اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ اور جب ہمارے اکابر یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب کوئی آفات آتی یا جو جنگیں ہوتی تو اس وقت لوگ ختم بخاری کیا کرتے تھے۔ تو آج اس ختم بخاری میں دعا بھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ اس میں اللہ سے اپنی مشکلوں کو آسانی کے لیے دعا فرمائیں گے تو انشاءاللہ قبول ہوگا۔ اور تیسری چیز تقدیس بخاری ہے کہ امام بخاری نے یہ بخاری شریف لکھی، کسی اور محدث نے یہ انداز نہیں اختیار کیا۔ 16 سال آپ نے احادیث، لاکھوں حدیثوں میں سے 7275 حدیثیں، یہ مقررات بھی ہیں اور حذف مقرر کے ساتھ 4000 حدیثیں آپ نے، یہ پہلے مسودہ تھا اور وہاں بیٹھنے سے عین مبیضہ بنا ہے۔ کہاں؟ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سائے، اس کو مبیضہ کیا۔ پہلے تو اکٹھی کی ہے نا، 16 سال اس میں بصرہ گئے، کوفے گئے، بلخ گئے، بخارا گئے، دنیا کا کونا کونا چھاٹا، اور اس میں پھر لاکھوں حدیثوں میں، کیونکہ آپ امیر المومنین پھر حدیث ہیں اور امیر المومنین کو 1 لاکھ 3 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں بخاری شریف علامہ انور شاہ کشمیری کو یاد تھی، ہمارا ٹانڈا مانسیرا ہمارے گاؤں کے ساتھ وہاں قاضی صاحب تھے، ان کو بھی یہ یاد تھا، اور وہاں کے نوابین جو ہیں ہر سال ختم بخاری ان سے کروایا کرتے تھے۔ تو آپ امیر المومنین پھر حدیث ہیں، یہ بھی ایک بڑا تقدس ہے۔ اور پھر اتنی حدیثوں کو اکٹھا کیا اور پھر اس مسودے سے انہیں مبیضہ بنایا، وہاں ان کی کتابت کی، ان احادیث کو انہوں نے وہاں لکھا۔ اور لکھنے سے پہلے کیا کیا آپ نے؟ غسل فرمایا، یعنی اس کا مطلب ہے اگر 7000 بمائے مقررات آپ نے حدیثیں لکھی تو 14000 بار غسل کی۔ کتنا؟ 14000 بار آپ نے غسل کیا۔ غسل کے بعد آپ نے کیا کیا؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے اور استخارہ کرتے تھے اور پریاس کرتے تھے، اے اللہ تیرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ رہا ہوں، اللہ انشراح نصیب فرما۔ اور جب انشراح صدر ہوتا تو اس کے بعد اس حدیث کو آپ لکھتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا تقدس ہے۔ اور سارے ابواب و تراجم مسجد نبوی، روضہ رسول اللہ میں، ریاض الجنہ میں لکھے، ابواب تراجم وہاں لکھے، حدیثیں مکہ میں لکھے۔ اور یہ وہ جگہ ہے سرکار فرماتے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے باغ۔ تو یہ ایک بہت بڑی تقدیس ہے۔ اور یہ امام بخاری اور پھر بخاری، یہ تقدس ہی تقدس اس میں بھرا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ہے۔ آگے اس کے مسلسلات علماء تو اس کی بہت بیان کرتے ہیں کہ محدثین نے الحمدللہ اتنا بڑا کام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو بھی بیان کیا، حیات کو بھی بیان کیا، حضرت انس یعنی سند بھی بیان، حدیث بھی بیان، اور اس کے بعد ان حیاتوں کو، وہ بیٹھنے کے انداز کو جو اس میں اشارے کا کنایات تھے، یہاں تک اس کو بھی آپ نے نقل کیا۔ یہ حجیت حدیث کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے سب سے زیادہ جو ان کی احادیث ہیں اور حضور کے اوصاف بیان کرنے میں ان کو کمال حاصل تھا، وہ بھی ایک حدیث میں فرماتے ہیں صفحت بیدی ہذہ علی کف رسول اللہ،
اپنے شاگردوں کو بتا کہ میں نے مصافحہ کیا اس ہاتھ سے، اس پہ رسول اللہ کے ہاتھ سے۔ یہ حیرت بیان کہ حضور نے حدیث بیان کی، میں نے آپ کی ہتھیلی پہ اپنی ہتھیلی رکھی اور فرماتے ہیں ما مسست خزا ولا حریرا الینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آج تک جو چیز بھی چھوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے، آپ کے دست مبارک سے، میں نے نہ ریشم کو نرم دیکھا، نہ کوئی اور ملائم در ملائم چیز میں نے دیکھا۔ تو یہاں تک بھی پھر ان کے شاگرد آپ بھی کہتے ہیں مجھے بھی آپ کی ہتھیلی پہ میں بھی رکھوں۔ یہ حیات مسلسلات ہیں۔ پھر انہوں نے بھی رکھی اور کہا میں ایک واسطے سے میں بھی رسول اللہ تک پہنچ گیا۔ اور تبت آپ نے کہا میں بھی رکھتا ہوں اس تابعی کو آپ کی ہتھیلی پہ ہتھیلی، تاکہ میں دو حیات کے ساتھ میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں۔ تو محدثین نے یہ بھی اور اس طرح پانی کے پینے کا اور نبیز کے پینے کا اور ان حیاتوں کا کہ جس انداز میں ذکر کیا ہے وہ سارا اس میں انہوں نے کیا ہے اس کو بیان کیا۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں جعلت بینی و بین اللہ حجہ، کہ یہ جو بخاری میں نے لکھی ہے یہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک حجت ہے۔ اور کیوں حجت نہ ہو کہ انہوں نے اس کا اتنا اہتمام کیا جی۔ اور پھر یہ حدیث جو ہے یہ عام کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے یا کوئی اور سبجیکٹ ہے اس کی طرح نہیں ہے۔ یہاں اسماء و رجال کا علم ہے، یہاں جرح و تعدیل کا علم ہے، اور دنیا میں یہ پہلا فن ہے کہ جس میں علماء نے محدثین نے 50,000 سمانے عمریاں کی، جو اسماء و رجال کے ماہر تھے کہ یہ اشکاف کون تھا جی، یہ محمد بن فضیل کون تھا، کہاں پیدا ہوا جی، اس کا نسب نامہ کیا تھا، اس کا کریکٹر کیا تھا ہے جی، اس کا لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کیسا تھا، اس کا بچپنا کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ لین دین کیسا تھا۔ تو 50,000 بکیں لکھی گئی، 50,000 سوانح عمریاں لکھی گئی، جس میں یہ ہے کہ یہ فلاں تھا، فلاں کا بیٹا تھا، فلاں سے علم حاصل کیا، اس کا حافظہ ایسا تھا، اس کا کردار ایسا تھا، اس کا اخلاق ایسا تھا۔ تو یہ وہاں سے لے کر کتاب مبین تک کیا ہے اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ کسی اور علم میں یہ جو اسماء و رجال کا علم ہے یہ اس میں یہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ سب کو عطا کی، اور یہ احادیث کا پڑھنا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کتابیں پڑھی دینداری نہ آئی، بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی۔ اور مولانا سعید دہلوی کا ایک شعر ہے کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ تو آج آپ نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری کی حدیث پڑھی، آپ کے سامنے آپ کے اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب اس خوشی میں تشریف لائے ہیں۔ میں جامعہ کی طرف سے اپنی طرف سے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ دینی میدان کو نہ چھوڑیں۔ بعد میں دنیاوی چیزوں میں جب پھنس جائیں گے تو یہ سب حقارت ہو جائے گا، یہ سب بھول جائے گا۔ اس لیے جو بچے قرآن حفظ کر چکے ہیں یہ قرآن کو اپنا معمول بنائیں اور اس کی منزل کو پڑھیں، اور جو احادیث اگر کہیں پڑھانے کا موقع نہیں ہے، مشکات ہے، بخاری ہے اپنی مسجد میں، اس کا درس دیں، انٹرنیٹ پہ دیں، تاکہ جو غلط لوگ آج
برائیاں پھیلا رہے ہیں، آج امت میں فساد پیدا کر رہے ہیں، یہ تو ختم ہو جائیں گے۔ یہ کچھ عرصے میں ہوتا ہے، پھر یہ برسات کی وہ جب بارشیں ہوتی ہیں پتنگے نکلتے ہیں، کیڑے نکلتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کا دین باقی رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے اس نور کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کو پسند ہی نہ کریں یا پسند نہیں کرتے۔ تو محترم سامعین و سامعات اور فضلاء اور جتنی فاضلات ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے انہیں اور ان کے والدین اور عزیز و اقارب کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے جامعہ کے اساتذہ کرام، طلبہ کرام جنہوں نے کئی دنوں کی محفل سجا کے ہمیں دی ہے، ہم تو محفل کے دولہ بن کے آگے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی سایہ مشکور کو بھی پورا فرمائے۔ یہ سب ساتھیوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے سوغات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔